السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا سبق ہمارا سورۃ الفاتحہ کا 2 نمبر سبق ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 2 عنوان بیان فرماتے ہیں۔ ایاک نعبد ایک، دوسرا و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد میں عبادت کا بیان ہے، اور ایاک نستعین میں استعانت کا بیان ہے۔ بندے کی عبادت اپنے معبود کے لیے اور استعانت اپنے معبود سے۔ عبادت کہتے ہیں کسی ذات کی رضا کے لیے اپنی تذلیل اور نہایت عاجزی کا اظہار کرنا، اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ما فوق الاسباب، وہ حاجت روا اور مشکل کشا اور میرے نفع نقصان کا مختار اور خالق اور مالک ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے، اس کہتے ہیں عبادت۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ذکر، اذکار، صدقات جس ذات کے لیے کیے جائیں تو اس کے لیے 2 عقیدے ہیں، ٹھیک ہے؟ طمع اور خوف۔ جس ذات سے طمع کر رہا ہے، خوف کر رہا ہے، تو اسی کے لیے عبادت، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اور دوسری ہے استعانت۔ استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی کرنی ہے جس سے ہمارا طمع بھی اسی سے ہے اور خوف بھی اسی سے ہے، اور استعانت مدد بھی مانگنی صرف اسی سے ہے۔ اب اگر اس کے اندر خوف اور طمع اگر کسی سے بھی رکھا ما فوق الاسباب، تو یہ شرک بن جائے۔ اور اسی طرح استعانت مدد مانگنا کسی سے بھی، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ بیان کرے کہ کسی سے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو یہ ناسمجھ مولوی اور یہ دکاندار مولوی جنہوں کی دکانیں چل رہی ہیں اپنے مقتدیوں کے پیسوں پر، ٹھیک ہے، بات تو صحیح کریں گے نا، تو وہ کہیں گے یار کیسے شرک ہے مدد مانگنا غیر اللہ سے؟ تم اپنی بیوی سے روٹی نہیں مانگتے، پانی نہیں مانگتے، بھی تو یہ بھی شرک ہے۔ تم ڈرائیور کو استعمال کرتے ہو، گاڑی کو استعمال کرتے ہو، یہ پنکھے استعمال کرتے ہو، اتنی چیزیں آگے، ان سے مدد مانگنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے ولی ہیں، ان سے کیوں ناجائز ہے؟ تو کچھ تو ہیں ناسمجھ، ناواقف، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ما فوق الاسباب کیا ہے، ما تحت الاسباب کیا ہے۔ اور جن کو پتہ ہے ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں، یہ وجہ یہی ہے۔ تو یہ جو کہتی ہے نا کہ یہ دنیا والے کام، کسی سے پانی مانگو یہ بھی مدد مانگنا ہے، کسی سے قرض مانگو یہ بھی مدد مانگنا ہے، کسی سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو یہ تو ڈاکٹر سے مدد ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ما تحت الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَتَعَاوَنُوا، تم تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری میں، تمہارے اوپر ضرورت ہے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، تو یہ تو اسباب کے ساتھ ہوئی، مدد کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو، اپنے شاگردوں کو، ان کو اعلان کیا تھا آمنے سامنے، اور کہنے لگے من انصاری الی اللہ، تمہارے اندر کون ہے جو میری مدد کرے دین کے معاملے میں؟ اس کی جو کیا ہے مدد کی ضرورت تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، ظاہر بات ہے کہ دین کی تھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 26 بارے فرماتے ہیں سورہ محمد میں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اصل یہاں لفظ بنتا ہے ان تنصر اللہ،
اگر تم نے اللہ کی مدد کی، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ ان تنصر اللہ، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ مطلب ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اگر تم نے جہد کیا، کوشش کی، اللہ کے دین کی مدد ہے۔ جیسے مساجد ہے اس کو بنانا، اسی طرح جو ہے نا دین کی اقامت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، یعنی جہاد کے لیے نکلنا، تو یہ دین کی مدد ہے، یہ تو کر سکتے ہیں۔ یہ ما تحت الاسباب ہے، اسباب کے ساتھ ہم کرنا۔ ایک ہوتا ہے بغیر اسباب کے، جو آمنے سامنے بھی موجود نہیں ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، اس کے پیر نہیں ہیں، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کے کان نہیں ہیں، تو اب ہم کہیں گے یہ ہمیں دیکھتا ہے، یہ ہماری سنتا ہے، یہ ہمیں ہاتھ کے ساتھ پانی دے سکتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہے، وہ جو ہے نا جو مشینری اس کے پاس ہے اس کے ذریعے ہمیں دیکھ سکتا ہے، دوائی دے سکتا ہے، انجیکشن لگا سکتا ہے۔ اب سامنے ڈاکٹر نہیں ہے، اب کہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب میری مدد کرو، یہ شرک ہے۔ ڈاکٹر صاحب نہیں ہے نا بھائی، نہ دیکھ سکتا ہے، مر گیا ہے، اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں؟ نہیں، جو آدمی فوراً آنکھیں کام نہیں کرتی۔ تو اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ تو اس کا محتاج نہیں ہے، تو یہ خالق کی صفت ہے۔ تو اس طرح کی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہی تو قرآن نے بھی حکم دیا ہے، اسباب کے ساتھ۔ لیکن بغیر اسباب کے یہ انہوں نے صرف جو ہے نا اپنے ٹکڑوں کے لیے، اپنے ٹکڑے جو وہ جو ہے نا کھاتے ہیں ان کے لیے سارا پروگرام بنایا، عوام کو بھی بدھو بنایا ہے، اللہ کے دین کے اندر بھی انہوں نے خیانت کی ہے۔ یہ جو بھی کرتا ہے، جو کوئی بھی ہے، میں تو کسی کا نام نہیں، یہ غلط ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ تو اب آتے ترجمے کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں جو اصل عبارت ہے نا جی عربی کی، میں سادے الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عبارت اسی طرح نہیں ہے عربی زبان میں۔ پھر یہ جو بھائی میرے سن رہے ہیں، یہ ایسے اس کو جو ہے اس کو کلپ بنا کر کاٹ کر آگے پیچھے، اور مفتی طارق مسعود جیسا مجھے بھی فتویٰ نہ لگا کہ یہ تو قرآن کو غلط کہہ رہا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ عربی زبان کی جو عبارت ہے وہ اسی طرح ہے، نعبدو کا و نستعینو کا، اصل سے اسی طرح ہے، نعبدو کا و نستعینو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، و نستعینو کا، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اصل سے عبارت اسی طرح ہے۔ لیکن چونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اور قرآن کریم کے جو تلفظ ہیں، جو الفاظ ہیں، جو آیات ہیں، وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، اصل سے یہاں مفعول کو فاعل پر مقدم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، مفعول کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مفعول پہلے ہے اور فعل بعد میں ہے۔ ایاک نعبدو، یہ تھا نعبدو کا، لیکن نعبدو سے ایاک نعبدو، تو اس سے اختصاص یہ ہوتا ہے کہ خاص ہی اسی اللہ کی عبادت کرنی۔ یہاں کا مخاطب ہے خاص تیری ہی خاص تیری ہی، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس لیے نعبدو کا سے ایاک نعبدو بن گیا کہ اس عبادت کے اندر کوئی شریک ہو نہیں سکتا، ہے بھی نہیں ایسا جو وعدہ کر رہا ہے یہ بندہ۔ وَإِيَّاكَ، اور خاص تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد مانگیں گے، مانگتے ہیں اور مانگ، نستعین فعل مضارع ہے، حال اور مستقبل دونوں زمانے ہیں، اب بھی مانگتے اور مانگیں گے۔ تو اس مدد میں ایاک جو ہے، جو مفعول کو فعل سے پہلے کر دیا، مقدم کر دیا، اس لیے کہ کسی سے مدد، یہ مدد کسی سے نہیں مانگ سکتے، اگر مانگیں گے تو شرک ہے۔ تو یہاں ما فوق الاسباب ہے، بغیر اسباب کے کسی سے مدد مانگنا
وہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہاں بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص ہی تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، ونستعین و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ یہاں تو وعدہ کرتا ہے نا، جب بیٹھ جاتا ہے تو وہاں کہتے ہیں یا فلاں مدد، یا غوث مدد، یا فلاں بابا مدد۔ یہاں اللہ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے، وہاں سامنے بابا ہے بھی نہیں، سامنے نہیں ہے نا، اگر سامنے ہو تو مدد کر سکتا ہے نا، پھر جب سامنے بھی نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہے، تو بغیر اسباب کے، بغیر کانوں کے، بغیر وہاں سامنے ہونے کے، سننے والی صفت، دیکھنے والی صفت، موجود ہونے والی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں 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 نہیں، وہ یہاں حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے اور سنتا بھی ہے، تو یہ اللہ کیسا شریک ہوا؟ وہ چاہے فرشتے ہوں، جو جنات کے لیے ہو، چاہے انبیاء کے لیے ہو، تو وہ اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ تو مشرکین نے بھی اسی طرح شرک کیا تھا۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، الوہیت ہے، اس کو تو مشرکین بھی مانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر، سورۃ یونس کی 31 نمبر آیت ہے، سورۃ یونس کی 31 نمبر آیت، اے میرا پیغمبر ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، بارش برسانے والا کون ہے، تمہیں آنکھیں دینے والا، کان دینے والا کون ہے، مردے سے زندہ، زندے سے مردہ پیدا کرنے والا کون ہے، وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور آسمان زمین کا قانون کا مالک کون ہے، چلانے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغمبر یہ کہیں گے سَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ ہی چلاتا ہے۔ یہ مشرکین مانتے تھے، اور ساتھ کہتے تھے سورۃ زمر کی دو نمبر آیت، کہتے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، إِلَّا مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم جو ان کے پاس جاتے ہیں ہم تو ان کی بات نہیں کرتے۔ ہاں بھائی کیوں جاتے ہو؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، زمر کی 2 نمبر آیت ہے۔ ہم اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ یقربونا الی اللہ، یقربونا، یہ ہمیں نزدیک کرتے ہیں اللہ، ہم ان کو کہتے ہیں یہ اللہ۔ او جی، یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، اور آج کی مشرک کا بھی یہی عقیدہ۔ تو یہاں وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یہ ہوا پہلا حصہ جو کہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم سے والضالین آمین تک، یہ صرف بندے کا ہے، اور اس میں انسان کا اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے اہدنا الصراط المستقیم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔